السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اس سے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ اس سے تکلیف دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ دھار نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا، اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا، اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے تو اس نے بھی شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہش اور بری بیماریوں سے محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت فرما برداری میں گزری، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔ حیا چیزوں کو خوشنما بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار اور بدنما بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اس کو خوبصورت اور خوشنما بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا ہو کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی بھلا نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے 5 فائدے۔ نمبر 1، گردے خراب نہیں ہوتے۔ نمبر 2، گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ نمبر 3، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ نمبر 4، دل کے بال کبھی بند نہیں ہوتے۔ نمبر 5، دماغ کمزور نہیں ہوتا۔
ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔